کہ جن کو میں نے کچھ مزدوری دی تھی کہ یہ کام کرنا، انہوں نے وہ کام کیا، جو ٹائم دیا تھا وہ ٹائم بھی مکمل کیا، اس کے اندر اس نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ یہ بتاؤ کہ ان کو ان کی مزدوری ملنی چاہیے کہ نہیں؟ یا اللہ، اس کے اندر تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے اپنا وقت بھی پورا کیا، اپنا کام بھی پورا کیا جو ان کے ذمہ لگایا تھا، یقینی بات ہے انہیں اس کی مزدوری ملنی چاہیے، اس کا اجر ملنا چاہیے، اس کا صلہ ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کو ہم سب کے بارے میں گواہ بنائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اشہدو یا ملائکتی، میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ۔ یا اللہ، کس بات پر؟ فرمایا جنہوں نے ٹائم بھی پورا کیا، کام بھی پورا کیا۔ ٹائم کیا تھا کہ صبح سحر سے لے کے، سحری سے لے کے افطار تک، یہ جو ٹائم تھا، جو میں نے کہا انہوں نے کیا۔ میں نے کہا کھانا نہیں کھانا، انہوں نے کھانا ترک کر دیا۔ میں نے کہا پانی نہیں پینا، انہوں نے پانی پینا ترک کر دیا۔ میں نے کہا مشروبات استعمال نہیں کرنی، انہوں نے اپنے پہ پابندی لگا دی۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے یہ کام بھی پورا کیا اور وہ ٹائم بھی پورا کیا، گواہ بن جاؤ، آج میں ان سب کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہماری مغفرت کا اعلان کرے گا کہ ہم نے روزے بھی رکھے، ہم نے پورا ٹائم بھی کیا، جو اللہ نے فرمایا اس کے مطابق ہم نے زندگی بسر کی۔ میں نے کسی جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ دراصل رمضان یہ مشق ہے، جو اگلے 11 مہینے آ رہے ہیں اس کے لیے رمضان مشق ہے، کہ جیسے رمضان کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، الحمدللہ مسجد کے اندر رونق تھی، مسجد کے اندر بڑا ایک عجیب منظر اور سما ہوتا تھا۔ نمازوں کے وقت، تراویح کے وقت لوگ شوق سے، جوق سے یہاں تشریف لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ عطا کر کے دراصل ہمیں مشق کروا رہا ہے کہ جیسے تم رمضان میں ذوق و شوق سے میرے گھر میں آئے، نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، تلاوت کی، پابندی کی، اب اگلے جو 11 مہینے ہیں یہ تمہارے اسی طرح گزرنے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہو۔ رمضان کا جو میں نے فلسفہ بیان کیا تھا، قرآن مجید جو کہتا ہے لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے۔ یہ خوف صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ جو اگلے 11 مہینے ہیں اس کے اندر بھی تمہاری زندگی اسی طرح گزرنی چاہیے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ نے جو میں نے ایک حصہ تلاوت کیا ہے، یہی ارشاد فرمایا کہ میرے ہاں نہ برادری چلتی ہے، میرے ہاں نہ سرمایہ چلتا ہے، میرے ہاں نہ بادشاہت چلتی ہے، میرے ہاں نہ روب اور دبدبہ چلتا ہے، میرے ہاں نہ سوسائٹی چلتی ہے، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ وہاں تتقون کہا، یہاں اتقا۔ فرمایا میرے ہاں سب سے زیادہ عزت والا انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ، بہت زیادہ ڈرنے والا،
جتنا دل کے اندر خوف ہوگا، جتنا اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ اتنا ہی محبوب ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں صلہ بھی عطا کرتا ہے. میرے آقا معراج پہ تشریف لے گئے تو جنت کے اندر داخل ہونے لگے، کسی کے چلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی چلتا ہے پاؤں کی آواز آتی ہے. آپ نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے جنت میں چل رہا ہے؟ عرض کیا حضور یہ آپ کا کالا سا بلال ہے. جنت میں نہیں، وہ چل مکے کی گلیوں میں رہا ہے اور اس کی جوتوں کی آواز، پاؤں کی آواز جنت کے اندر آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا خوف ہے. ہر اس پہ چیز آزمائی گئی کہ اللہ سے جدا ہو جائے، اللہ کے رسول سے جدا ہو جائے. اس نے ہر ظلم برداشت کیا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت بلال کا، کہ صحابہ اکرام نے حضور سے عرض کیا، آقا اس سے شین ادا نہیں ہوتا. سین ایسی آواز نکلتی ہے، وجہ کیا؟ کہ مشرکین مکہ آپ جس زبان سے اللہ کا نام بلند کرتے تھے وہاں کولے رکھتے تھے. اندازہ کرنا، اسلام ایسے نہیں پھیلا. بہت بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی. اس وجہ سے لفظ صحیح ادا نہیں ہوتا. یہ مشرک مکے کے جو اپنے آپ کو بڑے فصیح، بڑے بلیغ سمجھتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. یہ یہودی جو اپنے آپ کو بڑے عالم کہلاتے ہیں، یہ مذاق کرتے ہیں. اگر آپ حکم فرمائیں ہم اپنا مؤذن تبدیل نہ کر لیں. آپ جو کہ رحمت للعالمین تھے، فرمایا کہ ٹھیک ہے کر سکتے ہو. مؤذن تبدیل کر دیا. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فجر کی اذان کا وقت ہوا. جس آدمی کو مقرر کیا تھا، بڑا خوش آواز، بڑا خوش جہان لہن داودی، ملائکہ بھی رشک کرتے جب وہ تلاوت کرتے. اس آدمی کی ڈیوٹی لگ گئی کہ آج تو نے فجر کی اذان دے دی ہے. وقت ہوا، وہ آ گئے مسجد نبوی میں اور اذان شروع کر دی. بڑے زور و شور سے اذان ہوئی. لوگ مسجد میں آ گئے. انتظار ہو رہا ہے کہ ٹائم ہو ہم نماز ادا کریں. ٹائم ہی نہیں ہو رہا. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبریل حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گیا. حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور آج اذان نہیں ہوئی. فرمایا جبریل اذان تو بڑی زور و شور سے ہوئی ہے، پورا مدینہ گونج گیا. آج ایسے انسان نے اذان پڑھی ہے جس کو اللہ نے لہن داودی دیا ہے، اور تو کہتا اذان نہیں ہوئی. حضور اذان کس نے دی ہے؟ آپ نے پورا واقعہ سنایا. صحابہ نے مجھ سے کہا اس سے شین ادا نہیں ہوتی، مؤذن تبدیل کر لیتے ہیں. میں نے اجازت دے دی. آج مؤذن تبدیل ہو گیا. بلال نے اذان نہیں پڑھی
اس لیے یہ اور آدمی ہے جس نے اذان پڑھی، آواز آتی ہے حضور اللہ کا ارشاد ہے کہ جب تک کالا بلال اذان نہیں ہو دے گا میں نماز کا وقت نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے نام پہ جو مارے کھائی ہے، اللہ کے نام پہ جو قربانیاں دی ہیں، اللہ کے نام پہ جو مصائب برداشت کیے ہیں، اللہ کے نام پہ اسے کونوں پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ کے جو کوڑے لگائے گئے ہیں، میں کبھی اجازت نہیں دیتا کہ حضرت بلال کو ہٹا کے کسی اور کو مؤذن یہاں قائم کیا جائے۔ جب تک بلال موجود ہے اذان بلال دے گا اور نماز میرا مصطفیٰ پڑھائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ آدمی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے، زیادہ اس کے دل کے اندر خوف ہے۔ تو میرے محترم دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشق کے لیے دیا ہے کہ کیا میرا بندہ جیسے اب مسجد میں آ رہا ہے بعد میں بھی آئے گا، جیسے اس نے رمضان میں میرا حکم مانا یہ دوسرے مہینوں کے اندر بھی مانے گا، جیسے یہ اس وقت میرے کلام کی تلاوت کرتا رہا یہ بعد کے اندر بھی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان ہمیں مشق کے لیے دیا، ہم نے رمضان کا پورا مہینہ اس مشق کے اندر گزارا۔ اللہ تعالیٰ آج ہمیں اس مشق کا صلہ دینا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ میرے ملائکہ، یا اللہ تعالیٰ کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ایک کا نام لکھو، کون کون آیا؟ یا اللہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں۔ اللہ تعالیٰ جتنے آج عید کے اندر آئیں گے ایک ایک بندے کا نام لکھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے اعلان فرمائیں گے کہ مغفور اللہم۔ اب یہ ایسے اپنے گھروں کے اندر جائیں گے جیسے میں نے ان کو پاک کر دیا، گناہ معاف کر دیے، اس لیے کہ انہوں نے رمضان کا احترام کیا، میرے مہمان کا احترام کیا، اس کا انہوں نے پورا جو ان پہ میں نے پابندی لگائی تھی اس کو پورا کیا۔ آج میں ان کو صلہ دینے جا رہا ہوں، اجر دینے جا رہا ہوں۔ تو گویا آج کا دن اللہ تعالیٰ نے ہماری مزدوری حاصل کرنے کا دن عطا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا بڑا کام ہو اللہ مزدوری بھی اس کے مطابق عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، بیت اللہ شریف۔ تعمیر کرنے کے بعد باپ بیٹا دونوں لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ اللہ کا گھر بنایا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر کی ہے، اس کا کچھ صلہ ماننا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ بہت اچھا ابا جان، جیسے آپ کہتے ہیں ابراہیم دعا کر رہا ہے اور اسماعیل اپنے باپ کی دعا پہ امین کہتا ہے۔ یا اللہ، دنیا کا رواج ہے کوئی مکان بنائے اس کی لیبر دیتا ہے، مزدوری دیتا ہے، کوئی کوٹھی بنائے اس کی مزدوری دیتا ہے، کوئی اپنا بنگلہ بنائے اس کی مزدوری دیتا ہے، کوئی اپنی فیکٹری بنائے اس کی مزدوری دیتا ہے۔ میں نے تیرا گھر بنایا ہے، یا اللہ میں اس کی تو سے مزدوری مانگتا ہوں۔ ابراہیم اگر مربے چاہیے وہ عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی دنیا کا مال نہیں مانگا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا
انبیاء علیہم السلام کی دنیا کے مال کی وراثت نہیں ہوتی، بلکہ نبیوں کی وراثت علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا کیا۔ یا اللہ مجھے مربوں کی ضرورت نہیں، سونا چاندی چاہیے وہ عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبیوں کو اس کی بھی ضرورت نہیں۔ میرے آقا سے اللہ نے فرمایا تھا، میرے محبوب اگر آپ حکم دیں میں مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا ہوں۔ عرض کیا یا اللہ میں تو اس کو پسند کرتا ہوں کہ ایک وقت کھانا ملے اور ایک وقت بھوکا رہوں، تاکہ قیامت کے دن میں اپنے ان غریب امتیوں کے اندر اٹھوں جو مفلوق الحال تھے، تاکہ وہ فخر کریں کہ اللہ کا نبی ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی ضرورت نہیں۔ ابراہیم اور کیا، یا اللہ میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، بیت اللہ تیرا گھر وہ بنایا ہے، جیسا میں نے کام کیا مزدوری بھی اس کے مطابق مانگنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم مانگو، دامن پھیلاؤ، جو مانگو گے عطا کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ عرض کیا یا اللہ پھر اگر تو وعدہ کرتا ہے، عطا کرنے پہ آیا، اگر دینے پہ آیا، میں عرض کرتا ہوں کہ بیت اللہ میں نے بنا دیا، اب اس کو آباد کرنے کے لیے اپنا پیارا محبوب عطا فرما دے۔ میں مزدوری تیرا محبوب مانگتا ہوں، امام الانبیاء مانگتا ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، جب کوئی ایسا اللہ کا کام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزدوری عطا کرتے ہیں۔ ہم نے پورا مہینہ اللہ کی مزدوری کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آج اپنے فرشتوں کے اندر انہیں جمع کر کے ہماری اس مزدوری کا اعلان کرتا ہے۔ مزدوری کیا؟ مغفور لہم، جو آج آئے، جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے تراویح پڑھی، جنہوں نے تلاوت کی، مسجدوں کو آباد کیا، میں اعلان کرتا ہوں کہ آج ان سب کو میں نے معاف کر دیا، بخش دیا، یہ جنتی ہو۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے انعام کے بعد اب اگر پھر ہم وہ کام کریں جس سے اللہ ناراض ہو، پھر ہم اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کریں، پھر ہم اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائیں، پھر ہم کسی کا مال کھائیں، کسی کو دکھ دیں، کسی کو گالی دیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے منع فرمایا، تو یاد رکھو پھر یہ جو رمضان میں ہم نے مشق کی تھی وہ ہم نے توڑ دی۔ اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ توڑ دیا۔ وعدہ تبھی پورا ہوگا جیسے ہم نے رمضان گزارا، اسی طرح جو دوسرے 11 مہینے ہیں وہ بھی اسی طرح گزارے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کا پیارا محبوب وہ بھی ہم سے خوش ہو جائے۔ کل قیامت کے دن میرے آقا ہمیں انگلی پکڑے کہ جنت میں ساتھ لے کے جائیں۔ میرے وہ امتی آ گئے، ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ میرے آقا کی بارگاہ کے اندر حوض کوثر پہ جائیں گے، بڑے خوش ہو جائیں گے، حضور میرے امتی آ رہے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ ان کے اور حضور کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ یا اللہ یہ تو میرے امتی تھے، امتی آ رہے تھے۔ اللہ کے دربار سے آواز آئے گی، میرے محبوب آپ کو پتہ نہیں یہ آپ کے وہ امتی ہیں جنہوں نے میرے دین کا نقشہ بگاڑا، آپ کے وہ امتی ہیں جنہوں نے دین پہ عمل نہیں کیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا پریشان ہو جائیں گے، چنانچہ ان کو حضور کے ہاتھ سے
حوض کوثر کا جام نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہم نے رمضان میں نمازیں پڑھی سارا سال، اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں میں آ کے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہم نے رمضان کے اللہ کا حکم مانا، اللہ نے جو کہا ہم نے کیا۔ اللہ نے کہا پانی نہیں پینا، ہم نے بند کر دیا، حلال تھا۔ مشروبات بند کر دی، حلال تھی، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ کھانا پینا بند کر دیا، اللہ کا حکم ہے حلال ہونے کے باوجود۔ اور کمرے کے اندر دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، گھر کے اندر اکیلا آدمی، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ اگر اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ تو دیکھنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہر جگہ موجود ہوں۔ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، او میرے بندے میں تیری شارک کے بھی زیادہ قریب ہوں۔ دل کے اندر پیدا کر میرا خوف، اپنے دل کے اندر پیدا کر۔ مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، میں تیری تعریف قرآن کے اندر کروں گا، میں تیرا ذکر قرآن کے اندر کروں گا۔ ہوگا تو 15 صدی کے اندر نماز پڑھے گا، کے اندر آئے گا تو مجھ سے ڈرے گا، میں تیرا ذکر قرآن کے اندر کروں گا کہ اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ او لوگو، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ وہ عزت والا ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، میں تیری تعریفیں اپنے قرآن کے اندر کروں گا اگر تو میرے حکموں کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا ہے، اللہ تعالیٰ پورا سال ہمیں اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں ہر آدمی کا شوق ہوتا ہے کہ میں اپنے دوسرے بھائی کو افطاری کراؤں۔ میں ہر سال اپنے دل کے اندر بڑا کڑتا تھا، اس لیے کہ جب میں نے یہ ادارہ بنایا 1.5 لاکھ پاؤنڈ میں نے اپنے سر پہ قرضہ لیا، حالانکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ میں پھر پورے برطانیہ کے اندر پھرا۔ رمضان میں مساجد کے اندر جاتا تھا، دسترخوان لگے ہوتے تھے، اور اپنی مسجد میں آتا یا میں ہوتا تھا، ایک دو اور دو آدمی ہوتے تھے روزہ افطار کرنے والے۔ الحمدللہ اس دفعہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ساتھیوں نے پورا مہینہ افطاری کا انتظام کیا، دسترخوان لگتا تھا، لوگ آتے تھے، افطاری ہوتی تھی، دل خوش ہوتا تھا۔ اور پھر 2 ایسی افطاریاں ہوئی کہ اس میں تقریباً 100-150 آدمی شریک ہوئے۔ ایک تو ہمارے ساتھیوں نے مل کر افطاری کرائی، ایک میرے عزیز کامران انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اتنا بڑا عمل ہے۔ یہ سلمان فارسی کی حدیث ہے، میرا بیٹا مجھ سے پوچھ رہا تھا، آج کل یہ جو گوگل ہے نا، یہ سب سے بڑا مفتی ہے، طرح طرح کے فتوے۔ مجھ سے پوچھا کہ بھئی یہ جو حدیث ہے کہ رمضان کے بارے میں 3 اشروں پہ کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، یہ حدیث نہیں۔ میں نے کہا تجھے کیسے پتا؟ کہ کسی نے واٹس ایپ پہ کیا ہے، ایک بہت بڑا محقق پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ایسے ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ سلمان فارسی کی حدیث بہت لمبی ہے، جس کے اندر حضور علیہ السلام نے رمضان کے آمد کی اطلاع دی، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی اطلاع دی، لیلۃ القدر کی اطلاع دی، اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ یہ 3 اشروں پہ محیط ہے،
اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار. اور وہ کہتے ہیں حدیث ہی نہیں ہے. حضرت سلمان فارسی کی لمبی حدیث ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے ایک دن ہمیں خطبہ دیا رمضان کے بارے میں، آمد کی، اس کی آمد کے بارے میں. اس نے یہ ساری باتیں بیان کی. اللہ تعالی ہمیں جو راسخ علماء ہیں اہل سنت والجماعت، ان کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں جوڑ کے رکھے. فتنوں کا دور ہے. یہ دعا لکھی ہوئی ہے نا تراویح کی، اگرچہ یہ حدیث کے اندر یعنی تراویح کے لیے نہیں ہے، الفاظ حدیث کے ہیں. علماء نے بجائے اس کے کہ بیٹھ کے باتیں کی جائیں، گپیں لگائی جائیں، یہ الفاظ پڑھیں تاکہ تمہیں ثواب ہو. ایک آدمی نے مجھے کہا یہ حدیث ہے. میں نے اس سے کہا یہ بات بڑی ذہن میں رکھنے والی ہے. اگر کوئی آپ کے کوئی حدیث مانگے نا، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، اس کا نام ہے تکبیر تحریمہ. کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. یہ امام پر بھی فرض ہے اور جو پیچھے مقتدی ہیں ان پر بھی فرض ہے. امام بھی کہے گا اللہ اکبر اور مقتدی بھی کہیں گے اللہ اکبر، دونوں نے کہنا ہے. امام بلند آواز سے کہتا ہے اور پیچھے مقتدی آہستہ کہتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بھی لا کے دکھاؤ کہ حضور نے فرمایا ہو کہ امام بلند آواز سے کہے اور مقتدی آہستہ کہے. نہیں حدیث. اس کا معنی کہ تمہاری نماز کی ابتدا حدیث کے خلاف ہے. نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، حدیث لاؤ حدیث لاؤ. بہت بڑا فتنہ ہے. اس لیے کوئی ایسی بات سنو جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں. مثلا میں یہاں ہوں، آپ سے کوئی آدمی ایسی بات کرے، مجھ سے آ کے کہو، میں انشاءاللہ اس کا آپریشن بھی کروں گا، اس کو حدیثیں بھی دکھاؤں گا. میں کبھی اختلافی بات نہیں کرتا، چونکہ ہم نے یہ سینٹر ختم نبوت کے نام پہ بنایا ہے. کیا معنی؟ کہ ہم حضور کی عزت اور حضور کی ختم نبوت کا پہرا دیں گے. ہم حضور کے چوکیدار ہیں، حضور کے غلام ہیں. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ سب کو ہم جوڑتے ہیں، لیکن کوئی آدمی اگر کسی نوجوان کو گمراہ کرنا چاہے بخاری بغل میں لے کے، وہ کسی نے کہا کہ آتا ہے بخار ان کو، آتی نہیں بخاری. نہ کسی سے پڑھا، نہ کوئی اس کا استاد ہے، گوگل سے دیکھا، نکالی، حدیث لاؤ جی. اس لیے اگر آپ سے کوئی یہ بات کہے نا، اسے کہو یہ جو تکبیر تحریمہ ہے یہ امام پہ بھی فرض ہے، مقتدی اس سے بھی فرض ہے. امام اونچی کہتا ہے، مقتدی آہستہ کہتی ہے حدیث لاؤ. انشاءاللہ قیامت آ جائے گی، حدیث نہیں لاؤ. اللہ تعالی ہمیں دین پہ مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے رمضان اللہ کی اطاعت کے اندر گزارا، حضور کی فرما برداری کے اندر گزارا، ہمیں اگلے جو 11 مہینے ہیں وہ اسی انداز سے گزارنے چاہیے. نماز کی کوشش کرو. آپ کے محلے کے اندر اللہ نے آپ کو اتنی بڑی یہ نعمت عطا فرمائی ہے. میں آج صبح فجر کے اندر بھی حاجی صاحب دوسرے ساتھیوں سے بتا رہا تھا کہ یہ کیسے بنی. میرا بیٹا بڑا گاڑیوں کا کام کرتا تھا. یہ پیچھے گیرسن لین پہ اس نے گاڑی چھوڑ دی تھی. مجھے کہا کہ ابو جان میرے ساتھ آؤ، مجھے وہاں سے واپس لے آنا. وہاں گیرج پر گئے تو میں نے بڑا منارہ دیکھا. پہلے میں وہاں سے میرا گزر نہیں ہوا تھا.
میں نے کہا یہ کن کی ہے؟ انہوں نے کہا جی قادیانیوں کی، احمدیوں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اتنا شاک ہوا کہ میں برمنگھم رہتا ہوں، لیڈی پور روڈ رہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں کتنے مسلمان گمراہ ہوتے ہوں گے اس کا مینارہ دیکھ کے۔ میرے دل کے اندر شوق پیدا ہوا، یا اللہ مجھے کوئی چھوٹی سی جگہ اس علاقے میں دے دے تاکہ میں مسلمانوں کے ایمان پہ پہرا دوں۔ میں حضور کا چوکی دار ہوں، میں ان کے ایمان کو بچاؤں۔ وہ اللہ نے ایسی میری دعا کو قبول کیا، اللہ نے یہ جگہ ہمیں عطا فرما دی۔ اور جب ہم نے لی، میں اور بھائی منور، بھائی مسکین، ہم 3 آدمی ہوتے تھے، ہم انتظار کرتے تھے 2-4 آدمی اور آئے، نماز ہم جماعت کر لیں۔ الحمدللہ اب بھر گئی ہے، کتنی شاندار مسجد بن گئی ہے۔ جو ساتھی باہر سے آ کے آتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ اتنی محنت کر کے آپ نے ایسی شاندار جگہ بنا دی، ڈبل سٹوری ہو گئی۔ یہ انشاءاللہ سارا آپ حضرات کے نامہ اعمال کے اندر ثواب جائے گا۔ آپ نے بھی بہت بڑا اس کے اندر تعاون کیا ہے، آئندہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے آباد فرمائے، فتنوں سے محفوظ فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور آپ کی توفیق کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ میں ٹائم نہیں دیکھا، 7-8 منٹ اوپر ہو گئے۔ طریقہ سماعت فرما لیجیے۔ 4 تکبیر، یہ 2 رکعت نماز عید الفطر۔ یہ فطر اس لیے ہے کہ ہم نے فطرانہ دینا ہے، اور نماز ادا کرنے سے پہلے فطرانہ ادا کرنا چاہیے۔ سنت طریقہ ہے، اول تو کافی دیر پہلے ادا کرنا چاہیے تاکہ جو مستحق حضرات ہیں ان تک پہنچایا جائے، مدرسوں والے ہیں ان تک پہنچایا جائے۔ اگر پہلے نہیں دیا تو نماز سے پہلے فطرانہ ادا کر دے۔ اگرچہ نماز کے بعد بھی ادا کریں گے، ادا ہو جائے گا، لیکن افضل بہتر یہ ہے کہ نماز سے پہلے آدمی فطرانہ ادا کر دے۔ 2 رکعت نماز عید الفطر، واجب 7 زائد 6 تکبیروں کے۔ یہ چونکہ سال کے بعد نماز آتی ہے تو ذہن میں اس کا طریقہ وہ ہمارے نہیں رہتا۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لے کہ اس کے اندر 6 تکبیریں زائد ہیں، جو نماز کی تکبیریں اس کے علاوہ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں جو آپ تکبیریں پڑھیں گے، مثلا نماز کھڑی ہوگی، امام اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ آپ بھی کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، سبحانک اللہ پڑھی جائے گی، آپ بھی پڑھیں گے، امام بھی پڑھے گا۔ پھر امام قرات کرے گا، الحمدللہ امام قرات کرے گا، آپ سنیں گے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَانصِتُوا، جب قرآن سنا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے سنا کرو۔ اور سنا کیسے کرو؟ یہ نہیں کہ تم بھی پڑھتے رہے اور امام بھی پڑھتا رہے، یہ سننا نہیں۔ وَأَنصِتُوا، خاموش ہو کے۔ پھر اس کے بعد امام سبحانک اللہ ختم کرنے کے بعد 3 تکبیریں کہے گا، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑنے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑنے ہیں، اللہ اکبر۔ جب تیسری تکبیر کہی جائے گی پھر ہاتھ باندھنے ہیں۔ پھر امام قرات کرے گا، سورت پڑھے گا، رکوع سجدہ ہوگا، پھر دوسری رکعت ہوگی۔ دوسری رکعت کے اندر قرات ہوگی، سورت ہوگی، رکوع سے جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ اسی طرح کانوں تک ہاتھ جانا ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ ایسے قبلہ کی طرف ہونے چاہیے، ایسے نہیں، ایسے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب چوتھی تکبیر کہنی ہے
پھر وہ رکوع والی تکبیر ہے، رکوع کے اندر جانا ہے. یہ طریقہ ہے نماز عید الفطر کا. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، روزوں کو قبول فرمائے، نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے صدقات کو قبول فرمائے، صفوں کو درست